مجھے پتا چلا کہ یہ پروگرام وفادار دوستوں نے اپنے ایک مرحوم دوست کے لیے کیا ہے جن کا انتقال گزشتہ دنوں ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ دوستوں کی مثال اگر دی جائے تو پھر ان کی بھی دی جائے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ دفنانے کے بعد دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے صاحب واقعی بہت اچھا کام کیا اور انہوں نے ایک سیکھ دی کہ ایصال ثواب کا پروگرام صرف گھر والے نہ کریں بلکہ دوست و احباب بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پر جب میں آیا تو مجھے بتایا کہ ایسے ایسے یہ پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزم مولانا فاروق برکاتی صاحب، حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب، لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، صرف جے پور کی رپورٹ اخبار میں آئی، کروڑوں روپے کی شراب ایک رات میں، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں میں، کروڑوں روپے کی۔ کیوں؟ کہ صاحب نیا سال آیا ہے، نیا سال آیا ہے۔ ارے بے وقوفو، کیا پتہ اسی نئے سال میں تمہاری موت کا پیغام بھی لکھا ہوا ہو۔ سن 2023 کے آغاز میں یہ مت سوچنا کہ 24 کا آغاز بھی دیکھ لیں گے ہم، کیا پتہ فروری کا آغاز بھی نہ دیکھ پائیں۔ بولو، بہت لمبی بات کر دی میں نے۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ موت کو تم اپنے آپ سے کتنا دور سمجھتے ہو، یعنی کیا سمجھتے ہو موت کے بارے میں کہ موت کب آئے گی؟ تو مریدوں میں کچھ بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور، انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا ہمارے تمہارے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا حضور، ہم یہ سمجھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کا نہیں پتہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے ہماری خود نماز جنازہ ہو جائے۔ اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا ان کا؟ حضرت نے فرمایا بہت لمبی امید ہے تمہاری، اس سے اچھا جواب دو۔ یہ تو بہت لمبی امید ہو گئی، کئی گھنٹے کا معاملہ لے کر کے چل رہے ہو تم تو۔ بعض نے کہا، یہ کسی ایک مرید نے، کہ حضرت ہم یہ سمجھتے ہیں ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کا نہیں پتا۔ کہا نہیں، یہ بھی بہت لمبی ہے۔ ایک نے کہا عصر پڑھ لی، مغرب کا نہیں پتا، مغرب پڑھ لی، عشاء کا نہیں پتا، حالانکہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا۔ تو ایک مرید نے یہ سوچ کر کے جواب دیا کہ میرا جواب تو حضرت کو پسند آ ہی جائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہ حضرت نماز کی نیت باندھ لی، یہ نہیں پتا کہ سلام پھیرنے کا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کتنا اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا غفران بھائی اس کا؟ کتنا اچھا جواب تھا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے یہ بھی بہت لمبی امید ہے، یہاں ہیپی نیو ایئر منانے والوں کئی سال کی باتیں کرتے ہو یار، اب سنو جواب، وہ جو بالکل سچی بات ہے۔ فرمایا بیٹا یہ تمہارا ماننا ہے کہ تم نے نیت باندھ لی تو سلام پھیرنے کا نہیں پتا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا نہیں پتا۔ سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس قدر، صدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر۔ اب یہ جس کا آج ایصال ثواب، کیا نام تھا لڑکے کا؟ عزیزم محمد التمش مرحوم، گھر سے گیا تھا لڑکا کھانے کمانے کے لیے، لیکن دیکھو جنازہ آیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ دب کے مرنے کے حوالے سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ اور ان کے دوستوں نے جو یہاں شہباز پورہ میں یہ مثال قائم کی ہے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ دوست نہیں ہے جو تمہاری کلائی تھام کے تمہیں شراب خانوں پہ لے کے جائے، وہ دوست نہیں ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جوئے کی محفل میں لے کے جائے، سٹوریا بنائے، تمہیں شرابی بنائے، تمہیں بری راہ پر لے کے جائے۔ دوست تو وہ ہے جو تمہیں مسجدوں میں لے کر کے جائے، دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ایصال ثواب کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی محفل کو سجائے۔
اللہ رسول کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرے تاکہ اس کی روح کو ثواب پہنچ جائے۔ اور آج ہم یہاں بیٹھ کر عزیزم محمد التمش کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا اسی بستی میں کب کس کی موت کا اعلان ہو جائے۔ بے شک بے شک، مائکوں سے اعلان ہوتا ہے وہاں انتقال ہے، دفینہ اس وقت ہے، دیپا سرائے میں فلاں جگہ، چمن سرائے میں فلاں جگہ، جتنے سرائے ہیں اپنے سنبل میں، جتنے اور الگ الگ بستیاں ہیں، نوریہ سرائے میں، سیف سرائے میں اعلان ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ ان اعلان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، ایک دن وہ ہوگا کہ یہاں سے میری موت کا اعلان ہو رہا ہوگا، اللہ اکبر، اور میری تجہیز و تکفین کے وقت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ ارے آپ کا دم نکل گیا، اب گھر والے سوچتے ہیں جلدی سے دفن کر دو بھئی، اور سوچنا بھی چاہیے وہی گھر جو تو نے بنایا تھا، وہی کپڑے جو تو نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ بنائے تھے، وہی تیرے بوٹ اور تیرے سوٹ سب دنیا میں رکھے رہ جائیں گے، تو اپنے ساتھ اگر لے کر کے جائے گا تو یاد رکھنا، کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ مال حلال کمانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس مال غنی کے راستے پہ چلو، خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، ورنہ کتنی ہی دولت کما لو، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، کفن کے اندر جیب نہیں ہوگی اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ سکندر بادشاہ جب مرنے لگا اور طبیعت اس کی خراب تھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ میں بچوں گا نہیں، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ بھئی جب میرا جنازہ جائے تو ایسا کریں، میرا ایک ہاتھ جو ہے کفن کے باہر کر دیں۔ پوچھا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے تاکہ میرا یہ حال دیکھ کر دنیا والے ایک سیکھ حاصل کریں، ایک سبق حاصل کریں کہ دنیا پہ حکومت کرنے والا بھی دنیا سے جب جا رہا ہے تو تخت و تاج لے کر کے نہیں جا رہا ہے، اپنا سرمایہ لے کر کے نہیں جا رہا ہے۔ کفن کے 3 کپڑے مرد لے کر کے جائے گا اور 5 کپڑے عورت لے کر کے جائے گی، وہ بھی اپنے ساتھ نہ زیور نہ جوڑے، کچھ بھی نہیں، صرف کفن جائے گا میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے ہر حال میں انسان کو موت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ صبح فجر کی نماز ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا۔ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ اعظم بھائی میں رمضان شریف میں بنگلور گیا قرآن شریف سنانے، آپ یقین مانے میں نے اسٹیشن پہ لوگوں کے جنازے رکھے ہوئے دیکھے، ڈیڈ باڈی، وہ کوئی وارث نہیں تھا ان کا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یار ایک انسانیت کے ناطے مجھے تھوڑا سا، میں نے پوچھا کہ بھئی تو بتایا کہ یہ کسی صوبے کے بتائے، شاید مجھے دھیان آتا ہے بہار یا بنگال کی طرف کے، کہ یہ شاید یو پی کے ہی بتائے، مجھے دھیان نہیں رہا چونکہ کافی پرانی بات ہو گئی۔ تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ بتاؤ اپنے وارثوں تک پہنچنا آسان نہیں ہے ان کا۔ تو میں نے کہا تھا کہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ تم نے ایک بات دھیان سے دیکھی ہوگی کہ جب میت کو دفناتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، جو کہ کہنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، آداب جنازہ سے ہے۔ لیکن جتنی فکر مرنے کے بعد چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کی ہے، کاش اتنی ہی فکر ہمیں جیتے جی بھی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی ہو جائے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہو قابل مبارکباد ہو، مگر زیادہ تعریف تو اسی کی کروں گا جو نماز پڑھ کے آیا ہے، اس کے بعد جلسے میں بیٹھ کے تقریر سن رہا ہے۔ زیادہ تعریف کی بات یہ ہے چونکہ نماز فرض ہے میرے ساتھیوں، میں اپنی قوم کی بہن بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا جنازہ پڑھا جائے۔ بعض لوگ ہمارے جوان سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ امام غزالی سے یہ سوال ہوا تھا، حضرت بڑھاپے میں اگر توبہ کی تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا بیٹے بڑھاپا یقینی نہیں ہوتا، موت یقینی ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے انتظار میں اگر تو رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو لقمہ اجل بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے موت آ جائے۔ او میرے بھائیوں، میں اپنے کتنے دوستوں کو جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، مگر آج وہ شہر خاموشاں کے مسافر ہو گئے، آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ تم یہاں بیٹھے ہو، تم بھی جانتے ہوگے اور یقیناً جانتے ہو کہ کتنے احباب ہیں۔ دور مت جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بھائی
بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، ارے ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں موت کا انتظام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا میں الجھے رہ گئے اور اچانک پیام اجل آئے، اچانک موت کا پروانہ آئے، ہائے افسوس تم نے تیاری بھی نہیں کی تھی۔ ہاں وہ بندہ جو 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے اور جب سوتا ہے تو نماز عشاء کے بعد مطلب فوراً سو جاتا ہے، یا پھر جاگتا بھی ہے تو دین کے لیے جاگتا ہے، میں ان قوم کی بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گھر میں سورہ ملک پڑھتی ہیں، سورہ ملک پڑھے بغیر وہ نہیں سوتی ہیں نہ اپنے بچوں کو سلاتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں سورہ ملک پڑھنے کا رواج بنے، بیٹی سنائے گھر میں سارے لوگ سنیں، ایک بیٹا سنائے باقی لوگ سنیں، ماں سنائے باقی لوگ بیٹھ کر کے سنیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ سورہ ملک وہ پیاری سورت ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ جو انسان سورہ ملک پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوگا جب وہ قبر میں جائے گا مر کے، اللہ نے چاہا اپنے کرم سے وہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ مر کے قبر میں ایک روایت ہے مر کے قبر میں پہنچا ایک شخص، عذاب کے فرشتے آ گئے اور ایک نورانی پیکر آ گیا، اور نورانی پیکر کیا تھا؟ سورہ ملک تھی جس کو اللہ نے ایک یہ کہہ لو کہ ایک شبہ کے ساتھ بھیجا تھا، ایک تشبیہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ اکبر! اور وہ نورانی پیکر آ کر کے عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا تو قبر میں میں اس کی حفاظت کروں گی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا ہم بھی تو خدا کے حکم سے آئے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے اس لیے آئے ہم۔ دونوں میں بحث ہوئی، معاملہ خدا کے دربار میں پہنچا۔ سورہ ملک نے کہا مالک یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس بندے کو عذاب سے۔ تو اس لیے عذاب قبر سے بچانے کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے، قوم کی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پڑھو سورہ ملک، اور میں ان کو بھی سلام کروں گا۔ یار ماشاءاللہ بھی مجھے مولانا عرفان صاحب بتا رہے تھے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو جانتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا، یار بڑی خوشی ہوئی، شوق ہے، کہہ رہے تھے آذان بھی دیتے ہیں اور آذان کے بعد 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ دیکھو کاروبار بھی کرو تو کاروبار کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو، خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے چلے جاؤ۔ کہا ان کی دکان پہ لائن لگتی ہے ماشاءاللہ، کافی لوگ خریدنے آتے ہیں، کتنا ہی بڑا گراہک کیوں نہ آیا ہو، اگر اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو انہوں نے بتایا اپنا کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے آذان دیتے ہیں اور اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ امیر بنو تو پھر عثمان غنی کے غلام بنو۔ ذرا اونچا بولو، اونچا بولو۔ وہ سوچتے نہیں کہ گراہک رکے نہیں رکے، تو ایک گراہک کو چھوڑے گا اللہ نہ جانے کتنے گراہکوں سے تیرا رشتہ جوڑے گا۔ یہ ہمارے شاکر بھائی نا، شاکر بھائی تو نام ہے آپ کا، ان کے بارے میں مجھے ابھی پتا چلا ماشاءاللہ۔ ہم جو شادی بیاہ میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں انہوں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا لو۔ یہ نماز قیامت کے دن بھی اور قبر کے اندر بھی تیری ممد و معاون ثابت ہوگی اور انشاءاللہ تیرا بیڑا پار لگا دے گی۔ بولو انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا بیٹھے ہوئے، چونکہ سردی اتنی ہے کہ آپ یقین مانیں جن کے پاس سادن ہے سردیوں سے بچنے کے ان کو بھی سردی لگ رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا یار میں ایک چیز یہ کہوں لوگوں سے کہ خاموشی کے ساتھ 10,000 5,000 جتنا تمہارا حساب ہے ایک آدمی، یا جتنے لوگوں نے جلسہ کیا ہے بھئی تم لوگوں نے کتنے لوگ ہو تم؟ ارے 10 تو ہو گئے، 12 ایک 1,000 روپے بھی کرو گے تو 12,000 روپے ہو گئے۔ 12,000 میں 15 اچھے بلینکٹ مل جائیں گے، اچھے والے، اور بہت اچھے خریدنے تو 1,000 کا تو ٹھیک ٹھاک مل ہی جاتا ہے لحاف بھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ خریدو، وہ خرید کر کے اپنے محلے میں ان گھروں میں جا کر کے پہنچاؤ جن کے پاس اوڑھنے کا سامان نہیں ہے، اصالِ ثواب کے طور پہ۔ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ بندوں کی مدد اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کا چرچا بھی مت کرو ہم نے کسے دیا، بس تم لوگ آپس میں جانتے ہو، بات ختم۔ وہ کام نہ کرو کہ پتہ چلے 10,000 کے لحاف خریدے
اور کھڑا کر دیا غریب عورتوں کو لائن میں، اور اخبار میں فوٹون غریبوں کے مت دو۔ ایسا تعاون کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی غریب کا مذاق مت اڑاؤ میرے ساتھیو۔ کچھ نہیں پتا کہ کب کیسا وقت آ جائے۔ ایسا بہت ہوا ہے اس تاریخ انسانی میں کہ اللہ نے جب چاہا ہے قطرے کو سمندر بنا دیا ہے، اور جب میرے خدا نے چاہا ہے تو سمندر کو قطرہ بنا دیا ہے۔ اس لیے اس سے ڈرو، اگر مدد بھی کرو تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، خدا کو منانے کے لیے۔ کرو گے یہ کام؟ ارے بولو نا یار، ہاں اللہ آپ سب سے یہ کام لے لے، آمین بولو۔ سردی بہت ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ حضرت امام زین العابدین، سبحان اللہ، یہ کون ہے پتا آپ کو؟ امام حسین کے بیٹے۔ آواز آئے کون ہے؟ مطلب میری تو آواز متاثر ہے، نزلہ بہت ہے، تو اس کے باوجود میں محنت کر رہا ہوں، آپ لوگ بول نہیں سکتے ہو۔ کون ہے امام حسین کے بیٹے؟ ان کا جب انتقال ہو گیا تو جب غسال ان کو نہلانے لگا تو ان کی پشت پر نشانات پائے گئے، جیسے وزن اٹھانے کے نشانات ہوتے ہیں۔ نشانات جب اٹھائے گئے تو یہ بات باہر چرچا میں آ گئی۔ جب کافی مدینہ شریف میں اس بات کا چرچا ہونے لگا تو آپ کے جو غلام تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ امام زین العابدین کی پشت پر یعنی پیٹھ پر، کمر پر کس چیز کے نشانات تھے؟ کہا حضرت نے منع کیا تھا کہ میرا راز ہی رہنے دینا، مگر چونکہ اب بات بہت پھیل گئی اس لیے سچائی بتانا ضروری ہے کہ یہ نشانات جو آپ نے دیکھے ہیں یہ حقیقت میں وہ نشانات ہیں جو رات کے اندھیرے میں جب سارے شہر کے لوگ سو جاتے تھے تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اپنی پشت اتھر پر غلہ راشن الگ الگ پیکٹ بنا کر کے اپنی پشت پہ رکھ کر کے غریبوں تک پہنچا کر کے آتے تھے وہ راشن۔ اور حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا مدد کس نے کی ہے، خاموشی سے مدد کر کے آتے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ایسے گھروں کی تعداد جب شمار کی گئی کہ آخر کتنے گھر تھے جن کے گھر کا خرچہ، جن کے گھر کا چولہا، جن کے گھر کے راشن کا انتظام حضرت امام زین العابدین کی مدد سے ہوتا تھا۔ جب ان مکانوں کو شمار کیا گیا تو ان مکانوں کی تعداد نکلی 100۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب 100 مکان میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ 100 مکان یعنی یہ کہہ لو 100 فیملیز کا خرچہ امام زین العابدین کی مدد سے چلا کرتا تھا۔ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ ذرا اونچا بولو میرے بھائیو سبحان اللہ، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فخلق الجبال، تو اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔ پہاڑ جب پیدا ہوئے تو پہاڑ کو اللہ نے وتد فرمایا، وتد اوتادا، یہ وتد کی جمع ہے یعنی میخیں، جیسے میخیں گاڑ دی۔ جب وہ پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں اتنے نیچے بھی ہوتے ہیں، تو زمین کا بیلنس بن گیا، زمین نے ہلنا بند کر دیا، چونکہ اس کے اوپر اللہ نے اتنے بھاری بھاری پہاڑ زمین میں گاڑ دیے۔ جب پہاڑوں کی طاقت دیکھی تو فرشتوں نے کہا مالک یہ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں کہ زمین کا ہلنا روک دیا انہوں نے۔ یا اللہ تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ باوزن، سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو مالک پھر تو وہ پہاڑ ہی ہے نا۔ فخلق الحدید، تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آواز آئے کس چیز کو؟ لوہے کو۔ اب لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے؟ ارے لوہا ہی تو کاٹتا ہے نا، پتھر کو کون کاٹتا؟ بولو لوہا۔ تو جو کٹ جائے وہ طاقتور ہے یا جو کاٹ دے وہ طاقتور ہے؟ نہیں بولو گے زور سے؟ تو طاقتور کون ہوا؟ لوہا۔ فرشتوں نے کہا مالک ہم سمجھ رہے تھے کہ پہاڑ طاقتور ہے، مگر اب سمجھ میں آیا پہاڑ سے زیادہ تو لوہا طاقتور ہے۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اب آگ کو بھی تو دیکھ لو۔ آگ تم نے لوہاروں کی بھٹیوں میں دیکھا ہوگا، آگ کس طرح سے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، پگھلاتی ہے کہ نہیں؟ تو جو پگھل جائے وہ طاقتور یا جو پگھلا دے وہ طاقتور؟ نہیں بولو گے زور سے؟
یاد کر لو حدیث کام آئے گی. لوہے کو جب دیکھا تو سمجھا لوہا طاقتور، اور جب آگ کی طاقت دیکھی تو فرشتوں نے کہا نہیں یا اللہ آگ زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پانی کا بھی جلوہ دیکھ لو. سبحان اللہ. اب پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے. بھئی کتنی بھینکر آگ لگ گئی ہو مگر پانی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے. تو جو بجھ جائے وہ کمزور ہے اور جو بجھا دے وہ طاقتور ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے بولو؟ پانی. اب فرشتوں نے کہا مالک ہم تو یہ سمجھ رہے تھے سب سے زیادہ طاقتور پہاڑ ہے، مگر جب ہم نے لوہے کو دیکھا تو ہمارے سمجھ میں آیا سب سے زیادہ طاقتور لوہا ہے. مگر جب ہم نے مالک تیری شان اور تیری کریمی کی طاقت دیکھی اور کس شکل میں دیکھی، آگ کی شکل میں دیکھی، تو ہم نے سمجھا آگ طاقتور ہے مگر آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے. مالک اب ہمیں پتا چلا کہ سب سے زیادہ طاقتور، ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، پانی ہے. یار یہ بھی خدا کی مہربانی ہے. انسان کو ضرورت ہے تو اللہ نے کتنا سستا کر دیا، ہر جگہ مل رہا ہے. کیا ہے بولو؟ اونچا پانی. اللہ نے کہا ہوا کا جلوہ نہیں دیکھا ہے تم نے؟ یہ جو وہ ہوتے ہیں نا غبارات، یہ بادل جو برستے ہیں یہ سمندروں سے تو ہوا لے کے جاتی ہے. تو جو کسی کی طاقت کے اثر کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ چلی جائے، ظاہر سی بات ہے وہ کمزور ہے. تو پانی کمزور، ہوا طاقتور. ہوا طاقتور ہے کہ نہیں ذرا بولو. یہ مت کہنا مولانا توصیف رضا صاحب پانی بھی بہت طاقتور ہے. پورے دنیا میں اگر پانی ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی. بہت طاقت ہے پانی کی. تم نے طوفانوں کی طاقت نہیں دیکھی ہے؟ اگر طوفان اپنے پہ آ جائے تو پانی کے آنے کا نمبر ہی کہاں آئے گا. بڑی طاقت ہے ہوا کے اندر. تو کہا فرشتوں نے یا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے. اب ذرا حدیث کو دوبارہ سنو میرے ساتھیو. اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا سب سے زیادہ طاقتور لوہ، سب سے زیادہ طاقتور پہاڑ. جب لوہے کو دیکھا تو کہا لوہا. اس کے بعد جب آگ کو دیکھا تو کہا آگ. آگ کے بعد پانی کو دیکھا تو کہا پانی. پانی کے بعد ہوا کو دیکھا تو کہا ہوا. اللہ نے فرمایا فرشتوں نہیں، اس سے زیادہ طاقتور تمہیں بتاؤں میں کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے کہا مالک بالکل بتا. رب نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور آدم کے بیٹے کی وہ مدد ہوتی ہے جو سیدھے ہاتھ سے کر دے اور بائیں ہاتھ کو پتا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں نے غلام یاسین بھائی اس بات پہ زور اس لیے دیا ہے، میلاد کمیٹی والوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی. آپ کی کمیٹی کا نام کیا ہے بھی نوجوانوں؟ غلامان رسول اپنی کمیٹی کا نام رکھو، ٹھیک ہے؟ اور تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ بات دور دور تک پہنچے کہ دوستوں کے یعنی اپنے مرحومین کے لیے گھر والے تو ایصال ثواب کرتے ہی ہیں، مگر شہباز پورہ میں ایک مثال قائم کی گئی کہ دوست بھی اپنے دوست کے لیے ایصال ثواب کریں گے. میں نے اس بچے کا بھی چہرہ دیکھا، عزیزم محمد التمش کا مجھے دکھایا تو مجھے یاد آیا کہ ہاں یہ لڑکا جو ہے جب بھی میں چونکہ پروگرام میں آتا ہی رہتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ لڑکا بھی جلسوں میں بڑی دلچسپی لیتا تھا. اور ابھی ان کے بہنوں شارف بھائی نے مجھے بتایا کہ حضرت آپ کی تقریر بھی بہت محبت کے ساتھ، خیر اس کی محبت تھی لڑکے کی بھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. زور سے بولیں. اور صحیح بات یہ اسی کی محبت مجھے کھینچ کر کے لائی، ورنہ آپ آواز دیکھ سکتے ہیں. مگر مجھے ڈر یہ تھا کہ میں زیادہ تیز بولوں گا تو کہیں آواز بالکل نہ بیٹھ جائے، مگر میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ نہیں رہی ہے. جتنا گلا گرم ہو رہا ہے سمجھو خدا کا کرم ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے بیٹھتی نہیں ہے مگر کبھی کبھی بھئی اب موسم ہی اتنا ٹھنڈا ہے یار، بہت زیادہ سردی ہے. اصل میں اتراکھنڈ چلا گیا اسی دن سے ادھر سردی بھی بہت ہوتی ہے. کلمہ پڑھیں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیث یاد رکھنا. قوم کی ماں بیٹیوں سے بھی کہتا اور تم سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کتنی طاقت ہوتی ہے مدد کرنے میں. اب تم سنو 28ویں پارے کی ایک آیت. رب کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے لوگوں موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. موت آنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو، ورنہ جب موت آ جائے گی نا
تو پتا بندہ کیا کہے گا کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ زندگی دنیا میں بھیج دے فَأَصَّدَّقَ، تو میں جا کے صدقہ کروں گا۔ یعنی صدقے کی کتنی اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر وہ جس عمل کا ذکر کر رہا ہے وہ صدقے کا ذکر کر رہا ہے۔ ارے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم نے کسی یتیم بچے کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے صدقے میں تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور بیٹیوں پہ جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ اعظم بھائی یہ حدیث میں بتاؤں، تم نے حلال روزی کھلائی، اپنے بچوں کو لقمہ کھلایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ارے صدقات نافلہ کی ایک قسم ہے یہ بھی۔ تم نے اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ذرا زور سے بولو نا۔ اور بیٹیوں کے بارے میں تو خاص طور پہ بات آ گئی تو میں بتا دوں، حضور فرماتے ہیں جو اصل میں ایسا ہوا، ایک دفعہ حضور تشریف لائے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا حضور آج ایک عورت کو میں نے دیکھا، اس کے پاس 2 بچیاں تھیں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضور اس نے آ کر کے سوال کیا، گھر میں چند کھجوریں تھیں میں نے وہ دے دی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا یا رسول اللہ، ذرا سنو یار، ماں بھی ماں ہوتی ہے، ذرا بولو نا سبحان اللہ، اور مچل کے بولو ماں کے نام پر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنو حدیث شریف، حضور سے عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا وہ کھجوریں جو تھیں وہ کیا کرتی عورت، ہاں اس کو جو ہے کھجور وہ اتفاق یہ تھا کہ کم تھی یا ایک ہی کھجور تھی، 1-2 کھجوریں تھی بس، ہاں بلکہ ایک ہی کھجور تھی وہ۔ اب وہ اس عورت نے خود نہیں کھائی، یہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے میرے یار، ماں کو یاد کیا کر، ماں سے محبت کیا کر، تمہیں پتا کیا ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ماں کے نام پر اتنی آہستہ سے بولو گے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور بات آ گئی ماں کی، اور ماں منور رانا صاحب کے اشعار کی تو 4 مصرے مجھے اور یاد آتے ہیں، اور تم کو یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، کل ہی سے یہ عمل شروع کرو، سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرو، اس کے بعد جب گھر پہ جاؤ تو ناشتے سے پہلے ماں باپ کے چہرے کی محبت کے ساتھ زیارت کرو، اور ماں کا چہرہ دیکھ کر کے کہا کرو اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ارے خدا کے بندے کا ہاں یار کمال کی بات ہے بھائی، مطلب اتنی متاثر میری آواز ہے پھر بھی خدا کے بندے بیٹھے ہوئی ہو۔ میں شروع میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا تھا مولانا قاسم صاحب کہ لوگ اٹھنے لگیں گے، مجھے تقریر ختم کرنے کا بہانہ مل جائے گا، مگر یہ لوگ تو فجر کی نماز پڑھنے کے ارادہ لے کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ میرے بڑے عزیز دوستوں میں ہیں مولانا قاسم صاحب اور اجملی ہیں ماشاءاللہ، اپنے اجم علوم سے فارغ ہیں، اور بڑی اچھی بات یہ بڑے متحرک اور بڑی محنت کرتے ہیں، اور یہ جو پڑھ رہا تھا بچہ انہی کا بھائی ہے، مجھے آج ہی پتہ چلا، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور مولانا غلام ربانی صاحب میں بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کرنے لگے ہو، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا اونچا بولو نا آپ لوگ بھی، تو تم سنتے رہو گے تو میں بھی سناتا رہوں گا، اور اللہ نے چاہا تو آواز بھی دھیرے دھیرے صحیح ہوتی رہے گی۔ ذرا سے بولو نا سبحان اللہ۔ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو میرے ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، خدا کی بارگاہ میں خوب لٹاؤ، اس کی بارگاہ میں لٹانے سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ جی بے شک ہوتا کہ نہیں؟ اونچا بولو ہوتا کہ نہیں، آواز آئے مجھے۔ اس کی بارگاہ میں ماں کے بارے میں کیا شعر پڑھا تھا میں نے، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا، اور ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا، گھر میں اجالا۔ ماں کبھی ڈانٹ دے تو یہ تھوڑی ہے کہ تم نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ سب سے کمزور اعظم بھائی کھانے کی گردن ہے، اب بیچارے ماں باپ ڈر جاتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ تو کھانا نہیں کھا رہا، اب وہ ڈانٹنے کے بھی نہیں رہے۔ اب وہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا کسی بات کے اوپر، پڑھائی نہیں کر رہا تھا، لے وہ تو گھر چھوڑ کے چلا گیا اور فون نہیں اٹھائے۔ اب یار ماں باپ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں، ڈانٹنا ایک الگ بات ہوتی ہے مگر دل سے تو بڑا پیار ہوتا ہے۔
ایک جملہ کہہ دیں یہاں پر، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، یعنی جب بچہ تھا پھر جوان ہو گیا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں ہمارے خلاف نہیں تھی، ہمارے حق میں تھیں۔ باپ نے ہم پہ پابندی نہیں لگائی ہوتی تو ہم سکسیس نہیں ہوتے، باپ نے ہمیں بری عادتوں سے نہیں روکا ہوتا تو ہم ایک کامیاب انسان نہیں بنتے، باپ نے پرتی بند کی زنجیریں نہیں مطلب ہماری بری عادتوں کے خلاف لگائی ہوتی تو ہم کامیاب نہ ہوتے۔ مگر یہ جوان ہونے کے بعد پتا چلتا ہے، اب لگے ہاتھوں یہ جملہ سن لو، جس طرح سے جوان ہونے کے بعد انسان کو پتا چلتا ہے کہ باپ کی لگائی ہوئی پابندیاں ہمارے حق میں تھی، ہمارے خلاف نہ تھی، اسی طرح انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ رب کی لگائی ہوئی پابندیاں ہمارے خلاف نہیں تھی، ہمارے حق میں ہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے پابندی کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ پتنگ تم نے اڑتے ہوئے دیکھی ہوگی، ایک باپ پتنگ اڑا رہا تھا تو اس کا بیٹا نہ سمجھ تھا بچتا، وہ کہتا ابا اگر تم ڈور چھوڑ دو نا تو پتنگ بہت اوپر جائے گی۔ جی کیا کہیں؟ ڈور سے رکی ہوئی ہے، کہا بیٹے اگر میں ڈور توڑ دوں نا تو کچھ دیر تو اوپر جائے گی، مگر میرے لال اس کا انجام پتا ہے کیا ہوگا؟ باپ نے ڈور توڑ کے دکھائی تو پتا چلا کہ یہ انجام ہوگا۔ اس لیے ڈور کو پتنگ کی کاٹ مت سمجھو، ڈور پتنگ کی زندگی ہے۔ ٹو ویلر پہ آپ سواری کر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، بہت اچھا قانون ہے ہیلمٹ لگانا۔ کوئی بے وقوفی ہوگا جو ہیلمٹ لگانے کو پرتی بند سمجھے گا اور اس پہ ظلم سمجھے گا، وہ ظلم نہیں ہے، تمہاری سیفٹی ہے۔ ایسے ہی تم اگر فور ویلر میں ہو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہو، تمہاری سیفٹی ہے۔ ایسے ہی نادانو اسلام کے اندر اگر عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کے حق میں ہی ہے۔ ایسے ہی اگر مردوں کو جو بات کہی گئی ہے، شراب سے منع کیا تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے حق میں ہی ہے۔ قرآن کے اندر اور گناہوں سے منع کیا تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں ہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا جب تک سر پہ نہ آ جائے۔ یہی بات تو ماں کے بارے میں نے کہا تھا تو اس پہ مجھے بات یاد آ گئی، وہ 4 مصرے اور سنا دوں، اجازت دیں تو آپ؟ ارے سنا دوں؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ حضرت نے تو فجر تک کے لیے کہہ دیا تو اللہ ہی جانے، ایسی بات نہیں ہے یار۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہو رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں اِصالِ ثواب کی نیت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر اور سنیے۔ وہ 4 مصرے میں یہ سنا رہا تھا، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ تیرا ماں کے نام پر بول دو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو، یہ ہمارے عزیزم نام ذہن سے نکل رہا بھی۔ شعیب تمہارے بھئیے کہاں چلے گئے؟ سہیل، کوئی بات نہیں، ان کی والدہ کی اللہ مغفرت فرمائے، اور آپ میں سے جس کی والدہ، والد، بھائی بہن جو بھی عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، مالک سب کی مغفرت فرمائے، آمین بولیں زور سے۔ ہماری آپ کی بھی موت آئے تو یا اللہ پروردگار ایمان کے ساتھ آئے۔ یار موت آئے تو پھر اچھی موت آئے، تو اس کے لیے اچھے بنو نا۔ انسان جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا۔ اگر گانا گاتے ہوئے مرا ہے تو سوچ لو اس کا حال کیا ہوگا، ناپاکی کی حالت میں مرا ہے تب بھی سوچو، اور اگر ناز شریف پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تب بھی سوچو۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں ابھی میں نے پتہ نہیں کہاں کا ویڈیو تھا، نماز میں سجدے میں، وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، سجدے کی حالت میں، اور ماشاءاللہ پھر سری نہیں اٹھا پایا، اس نے امام حسین کی یاد تازہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کے سجدے کا جواب تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر اس نے ایک طریقے سے امام حسین کے سجدے کے صدقے میں گویا کہ ان کے سجدے کی خیرات مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ورنہ میرے امام کا سجدہ تو ایسا سجدہ ہے کہ جھکتے ہوئے سب نے دیکھا، اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسا سجدہ میرے امام نے کیا ہے میرے ساتھیوں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ وہ میں یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، عزیزم محمد التمش کی ماں کے لیے، چونکہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے تینوں بھائیوں کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے،
ان کے بہنوئی کے لیے، ان کے تمام خاندان، اعزاء اقربا، ان کے دوستوں، سب کے لیے ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوان موت کا غم زیادہ ہوتا ہے۔ غم تو سب کا ہوتا ہے، بھئی چھوٹا بھی بچہ مر جائے تو غم تو غم ہے، لیکن میں ماں کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں ان کی ماں کو کہ انہوں نے پالا پوسا جوان کیا اپنا بیٹا، ورنہ اعظم بھائی ماں تو قسم خدا کی وہ ہستی ہے۔ یہ میں تقریروں میں سنا رہا ہوں، آج کل بتاتا بھی ہوں، یہ میرے ذہن میں ایک دن بات آئی کہ یار ماں کتنی بڑی ہستی ہوتی ہے کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اور ڈیلیوری کا وقت آتا ہے بچے کی پیدائش کا، کئی دفعہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ بھئی یا تو ماں بچے گی یا بچہ بچے گا، ہو جاتا نہیں؟ ارے بولو ہو جاتا کہ ماں نے ابھی بچے کی شکل نہیں دیکھی ہے، ارے ماں کی قربانی پہچانو یار، اس نے اپنا بچہ نہیں دیکھا ابھی، وہ ذرا سی ہوش میں ہے، ذرا سی بے ہوش ہے، پریوار والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یار اب کیا کریں؟ بھئی بچہ اگر بچاتے ہیں تو ماں جا رہی ہے، وہ ماں کو بچاتے ہیں تو بچہ، تو پریوار والے شاید اس طرف ہوتے ہیں کہ نہیں بچے ماں کو بچایا جائے، اللہ نے چاہا تو بچہ تو پھر اللہ نے چاہا تو مل جائے گا، اللہ عطا فرمائے گا، لیکن ایک صرف وہی ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہتے ہیں، اس نے اپنا بیٹا دیکھا نہیں، اس کو ذرا محسوس کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس نے دیکھا تک نہیں ہے اپنے بیٹے کو، مگر قسم خدا کی وہ نیم بے ہوش ہوتی ہے، کچھ ہوش میں ہوتی ہے، تو بتا وہ کیا کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ میری فکر نہ کرو، میرے بچے کو بچا لو، جبکہ اس نے دیکھا بھی نہیں تھا تجھے، ابھی تو دنیا میں بھی نہیں آیا۔ دوست بہت محبت کرتا اپنے دوست سے، مگر یار بلڈ دے سکتا ہے، وہ زیادہ کڈنی بھی دے سکتا ہے، مگر دوست کے لیے جان دینا یہ بہت 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 قیمتی سودا ہے۔ یہ ہمت تو مالک نے یا تو باپ کو دی ہے یا ماں کو دی ہے، یہ جذبہ اللہ نے ماں کو دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھا تک نہیں اس نے، مگر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ مجھے نہیں میرے بیٹے کو بچا لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تو عزیزم محمد التمش کی ماں کو کتنا غم ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ارے یار ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے اولاد کا جنازہ اٹھانا، اولاد کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا چہرہ دیکھنا یہ قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، جی جی، ذرا بولو زور سے، بے شک، اولاد تو اولاد ہے بھئی، ہاں اس کا توڑ نہیں ہے، ماں باپ کو جو اللہ نے پیار دیا ہے اولاد کا، اس کا توڑ ہی نہیں بنایا اس نے، خونی رشتوں میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، وہ تو پھر ہمارے حضور ہیں جو ماں سے بھی زیادہ اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک، اتنا جذبہ اللہ نے ماں کے کلیجے میں رکھا۔ یہ واقعہ سناؤ پھر تقریر ختم کروں، آپ کی دعاؤں سے مجھے باتیں بھی یاد آتی چلی جا رہی ہیں اور ادھر ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ خیر یہ سن لیجئے، دو بھائی تھے، ایک بھائی نے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے بھئی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں تو تمہارے قریب کا ہی ہوں، کسی اور روز جلسہ رکھ لینا، آئی جاؤں گا یار کو میں، یہ تھوڑی ہے کہ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ لوگوں سے، دو بھائی تھے، کتنے بھائی تھے؟ آواز آئے؟ دو بھائی تھے۔ ماں کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ دو۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے مقام کو سمجھتا تھا، دوسرا نہیں سمجھتا تھا۔ ہوتا ہے بھائیوں میں الگ الگ ذہن ہوتا ہے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو ماں کی محبت چاہیے۔ اور منورانہ نے کہا ہے نا، کسی کو گھر ملا حصے میں، اعظم بھائی سنو بھی ذرا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان، مجھے مل گئے تھے ابھی لکھنؤ سے آتے ہوئے، حالانکہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں نے کہا بھائی آپ نے جو ماں کے بارے میں پنتیاں کہی ہیں بے مثال کہی ہیں، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غلام یاسین بھائی آپ کے بھائی جی جو بیٹھے ہیں، سو تو نہیں کہ بھی مفلر لگا لیا، ٹھنڈ لگ رہی ہے آپ کو، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، خیر کلمہ پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے شفیق اشفاقی بھی وارڈ ممبر سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے بھی، شفیق اشفاقی خیر ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اور واقعی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کتنے بھائی تھے، ایک کو دولت سے پیار تھا اور دوسرے کو ماں کی محبت سے پیار۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ جب گھر میں بھئی وہ نوبت زیادہ تر آئی جاتی ہے اور آنا ہی ہے، بٹوارہ ہوا، دیواریں اٹھنے کی نوبت آئی، تو وہ جو تھا نا جس کو دولت سے بہت محبت تھی، اس نے ایک گیم کھیلا، اس نے ایک مطلب چلاکی کی، اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا بھئی دیکھ ایسا ہے
تیرے سامنے دو راستے ہیں. میں نے یہ سوچا ہے کہ جو اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھے گا اس کو سمپتی سے میں سے کچھ نہیں ملے گا، وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اب تو ایسا کر یار، تو دولت لے لے، ماں کے ساتھ میں رہ لیتا ہوں. یہ اس کی مکاری تھی، جانتا تھا کہ یہ ماں کو نہیں چھوڑے گا. مگر اس نے ایسا گیم کھیلا کہ اپنے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا کہ بھئی تو نہیں تو مجھے کر دے. اس کو پتا تھا، اور ماں بھی جانتی تھی کہ یہ کیا چاہتا ہے، چونکہ دوسرا بیٹا ایسا تھا کہ وہ ماں کے بغیر کچھ کرتا نہیں تھا. بہت سارے بچے آج بھی ہوتے ہیں، جوان ہو گئے اور 40 سال کے ہو گئے، ماں زندہ ہیں، 50 کے ہو گئے، اپنی ماں سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. کہیں جائیں گے تو ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ پاتے ہیں، تب گھر سے جاتے ہیں. اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، اور اللہ کے کرم سے ان کو جو شریکہ حیات ملی، ان کو جو بیویاں ملی، وہ بھی کنیزان فاطمہ زہرا ملی. ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ ہر گھر میں بیویوں ہی کی کمی ہوتی ہے. بعض جگہ بیویاں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ شوہر کی ماں کی طرف سے کچھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچ کر کے ضبط کر لیتی ہیں کہ یہ میری معصوم ماں ہے. اور پھر ان بیٹیوں کے گھر ہم نے بستے ہوئے دیکھے. میں کتنے گھروں کی مثال آپ کو دیتا ہوں، چونکہ مجھے لوگ پنچایتوں میں بھی لے جاتے ہیں تو مجھے تجربہ اچھا خاصا ہو گیا ہے کہ صرف بیٹیوں کی کمی نہیں ہوتی. میں نے بہت بیٹیاں دیکھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے صبر کیا، پریشانیاں اٹھائیں، اپنے باپ کی عزت کو دیکھا اور یہ سوچا کہ بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں رہیں، برداشت کیا. خدا کی قسم ہم نے انہی بیٹیوں کو انہی گھروں میں پھر بعد میں راج کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہی ماں باپ ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اگر تم باپ ہو بیٹے کے تو اس کی آنے والی دلہن کو بہو مت سمجھو، بیٹی سمجھو. اگر کوئی ویکنس بھی ہے تو نظر انداز کرو، بیٹی سمجھ کے سمجھاؤ. اور جو بہو آئی ہے وہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ ہیں، کچھ غلط بھی ہو جائے تو وہ بھی نظر انداز کرے. اس طریقے سے انشاءاللہ ہر گھر اللہ نے چاہا تو جنت کا نمونہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے بلاؤں سے، مصیبتوں سے. اب وہ جانتا تھا کہ کما دیکھ میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہوں، تیری خوب خدمت کروں گا، تو ایسا کر یہ دولت اسی کو دے دے. ماں بھی سمجھتی تھی کہ تو کیا کھیل کھیل رہا ہے. اس نے مطلب پینترا ایسا سیٹ کیا تھا. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تو دولت کے لیے کہہ رہا، چونکہ وہ سامنے والا تیار ہے ماں کو رکھنے کو. بھئی زبان سے تو ہے نا، دل میں مکاری ہے. تو دوسرے بھائی نے جو ماں کا واقعی وفادار تھا، کوئی کام ماں کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا تھا، اس نے کہا میرے بھائی تو نے ماں کے مقابلے میں دولت کی بولی لگائی ہے. تو نے باپ کی وراثت اور یہ جو گھر ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، زیورات ہے، وراثت کا ہے، اس کو تو نے ماں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یار. ارے ماں کے لیے تو مجھ سے غلامی بھی مانگ لیتا تو اس کے ساتھ ساتھ غلامی میں تجھے محبت میں دے دیتا. خیرات میں نہیں، تو میرا بھائی ہے لیکن محبت میں دے دیتا. اگر زندگی بھر بھی تو اپنا مزدور بنا کے رکھتا اور مجھ سے یہ کہتا کہ اب پتا بھائی تجھے منظور ہے کہ نہیں، میرے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، چونکہ میں جانتا ہوں جو بھی کچھ ملا ہے ماں کی دعاؤں کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کبھی ٹھیک ہے تو تجھے ماں چاہیے تو بھیا تو ماں لے اور ماں کو اپنے ساتھ. ایک دو دن تو اس نے کچھ نہیں کہا، بعد میں کہنے لگا یار بھائی دیکھو مجبوری ہے، تم نے یہ آپشن چنا ماں کے ساتھ رہنے کا، تو اب تمہارے حساب سے مکان میرا ہو گیا. مکان میں جو سرمایہ ہے، دولت ہے، سمپتی ہے، وہ سب میری ہو گئی. اب یار میں معذرت چاہتا ہوں بھیا، تم اپنے کرائے پہ دیکھو یا کہیں بھی چلے جاؤ، میری مجبوری ہے. تم نے جو چنا میں تو اس کے خلاف نہیں گیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر بد دعا کا کوئی لفظ ماں کی زبان سے نہیں نکلا. سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا بھلا ہو، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے چلو اب یہ اس کا ہو گیا، اب تو نے جب مجھے ہی منتخب کیا ہے تو بیٹے چل، ہمارا بھی خدا مالک ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے یار. اور مولانا غلام ربانی صاحب حکایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ بھائی اپنی ماں کو دور لے کر کے چلا گیا، کسی شہر میں بہت دور لے کر کے چلا گیا. دیکھو ماں کی دعا اور ماں کا آنچل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زیرو کر دیا تھا نا، خدا کے کرم سے وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتا چلا گیا. میرا خدا چاہے تو اللہ کی قسم سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھر کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا کہنے.
اس کو تم بہت بڑا یہ مت سوچنا کیسے ہو سکتا ہے یار، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے میں تھا، اللہ تجھے روزی دے رہا تھا، یا دنیا میں وہ تجھے مالدار نہیں کر سکتا؟ واہ واہ واہ، بے شک ارے بولو جی، اور اونچا بولو بھائیو، سبحان اللہ، جو چاہے کر سکتا ہے مالک فعال لما یرید، اسی کی شان ہے، جو چاہے کرے، اس پہ کچھ واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس پر آپ اگر نیک ہو نماز پڑھتے ہو تو جنت دینا اس پر واجب، ہاں اس کی مرضی ہے، نہ دے وہ، اگر دے تو اس کا فضل ہے، نہ دے تو عدل ہے۔ جی بے شک، یہ نہیں کہہ سکتے اس پہ واجب ہے، اللہ پہ کچھ واجب نہیں، ارے جس پہ واجب ہوگا تو مجبور ہو جائے گا، اور میرا اللہ مجبور نہیں ہے، قادر مطلق ہے، زور سے بولو قادر۔ ماں کے پیٹ میں تھے، روزی کون دے رہا تھا؟ تمہیں نطفے سے لوتھڑا کس نے بنایا؟ تم لوتھڑے سے پھر دھیرے دھیرے تم ڈیولپ ہوتے رہے، جسم میں ہڈیاں بنی، اللہ کی شان دیکھو زبان بنا دی، اللہ کی شان دیکھو آنکھیں بنا دی، تیرا ماتھا بنا دیا، آنکھیں بنائی، اس میں روشنی عطا کر دی، اور تیری زبان پہ ذائقوں کا احساس دے دیا۔ بے شک، اللہ کی شان دیکھو، اس کی قدرت تو دیکھو، کبھی تنہائی میں بیٹھا تو کرو، میرا رب کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کدھر چلا گیا؟ اپنے کریم مولا کو ہی بھول گیا۔ سب کو یاد کرتا ہے مگر اسے یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تجھے اپنے دوستوں کی یاد ہے، اپنے احباب کی یاد ہے، رشتہ داروں کی یاد ہے، مگر تنہائیوں میں اٹھ کے کبھی اسے بھی تو یاد کر لیا کر کہ جب تو کچھ تھا ہی نہیں اس نے تجھے انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائے تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب بڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے، بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے یاد کرو، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، حضور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان کتنا کریم ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے کریم نہیں ہے اللہ، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے تمہارا خدا۔ دیکھو تم مانگنے کے لیے سب کے پاس جاتے ہو، جہاں تمہیں لگتا ہے کہ یار یہاں جانے سے میرا فائدہ ہوگا اس کے پاس جاتے ہو، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی نہیں ہے کیا؟ کبھی اس کی بارگاہ میں بھی تہجد کے سجدے کر کے دیکھو۔ سبحان اللہ، جی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا رب کہتا بندے مجھ سے دعا تو کر، بندے مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ پوچھا گیا تھا حضور سے یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے، اے محبوب تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے کہاں ہے؟ ان سے کہہ دے کہ قریب ہوں۔ اب سورہ قاف میں غالباً 26 پارے میں آیا یا اللہ تو کتنے قریب ہے؟ تو رب کہتا وَنَحْنُ، یہ تو ایک جملہ مطلب قریب ہے، اب قریب کی وضاحت ہونی چاہیے، کتنے قریب ہے؟ اللہ کہتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس رگ پہ تیری زندگی ٹکی ہوئی ہے نا اس سے بھی زیادہ قریب ہے میری قدرت تیرے پاس۔ مجھ پہ بھروسہ تو کر، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے۔ علامہ بدر القادری علیہ رحمہ انتقال ہو گیا، ہالینڈ میں رہتے تھے، ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے، قطع کر دے اگر وہ تارے نفس ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے۔ اس پہ بھروسہ کرو۔ ماں کا آنچل ساتھ لے کے بھائی گیا تھا، ادھر بیٹا کمانے جاتا، دن میں بالکل زیرو تھا نا، کچھ نہیں تھا، مائنس پہ تھا بیچارہ، اور ادھر رات میں ماں تہجد کے سجدے کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ابھی حضرت رفیق ملت نجیب میاں نے محریرہ شریف میں عرس قاسمی میں پیغام دیا تھا، اور بڑا اچھا پیغام دیا تھا۔ حضرت نے کہا تھا پیروں سے دعاؤں کے لیے بعد میں کہا کرو، پہلے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اپنے ماں باپ سے دعاؤں کے لیے کہو، اور کہا محریرہ دعاؤں کے لیے وہی فون کرے جو ماں باپ سے دعائیں لیتا ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں ماں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کر۔ ہاں بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا میرے ساتھیوں، میں بات مکمل کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ ماں دعائیں کرتی، اور دیکھو کیسے قسمت نے انگڑائی لی، برا وقت کیسے دور ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ بیٹا جس کے پاس کچھ نہیں تھا،
میں نے کہا نا کچھ نہیں تھا دنیا کے اعتبار سے، ورنہ سب کچھ تو اسی کے پاس تھا۔ وہ اتنا ترقی کرتا چلا گیا کہ ایک دن یہاں تک آیا کہ اس شہر کا سب سے زیادہ بڑا بزنس مین، سب سے امیر، پاپولر امیر جسے کہتے ہیں، اس کی لسٹ میں اس کا نام سر فہرست آنے لگا۔ اللہ نے اتنا نواز دیا چند ہی سالوں میں۔ اب اس کی بھی تو سنو، جس نے دولت کو چنا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، مگر ماں کا پیار نہیں تھا۔ زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا چھانے لگا۔ کسی نے کہا یار دولت بھی ہو تو پھر اچھی ہو، ورنہ دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، غفران اللہ، دولت تو نمرود و حمان و شداد کے پاس بھی تھی، دولت ہو تو پھر عثمان غنی کی خیرات ملے۔ وہ ایسا ہو گیا کہ اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اب جملہ سنو اگلا، نوبت بہیں جا رسد کہ وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ بھیک مانگنے لگا۔ کیا مانگنے لگا؟ اونچا بولو، 5-7 منٹ کی تقریر ہو رہے، کیا مانگنے لگا؟ اور ایسا پیشہ ور بھیکاری ہو گیا کہ جہاں موقع لگتا وہاں جاتا۔ عادت بگڑ گئی اس کی، بھیک مانگتے مانگتے اسی شہر میں پہنچ گیا جہاں بھائی نے آشیانہ بنا رکھا تھا، جہاں بھائی کی قسمت اس کو لے گئی تھی اور اللہ نے اس کو نواز دیا۔ بھائی اس نے جب نام سنا کہ فلاں گھر ہے اور بڑا فیاض ہے، بڑے سخی لوگ ہیں، جتنا مانگو اس سے زیادہ دیا جاتا ہے، چونکہ وہ بھائی اس نے بھی اپنا برا وقت نہیں بھلایا۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی پہ دولت آ جائے تو پتہ چلا اپنا برا وقت ہی بھول گیا، وہ بھول ہی جائے کہ میں پہلے کیا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ چلا کہ اب تو گنجے کو ناخن مل گئے تو اوقات سے باہر ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ دولت دینا جانتا ہے تو واپس لینا بھی تو جانتا ہے۔ اللہ عزت دینا، یہ میں صرف مالداروں سے نہیں کہہ رہا ہوں، علم والوں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اوقات میں رہنا چاہیے، جس برتن میں جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی بہتر رہے گا، ورنہ پیکنگ ڈالڈا گھی کا زیادہ اچھا ہوتا ہے، دیسی کے پیکنگ کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے میرے بھائیو۔ اس لیے میں نے تم کو سب کو نصیحت کی ہے کہ مالک اگر تمہیں دولت دے تو کبھی اس پہ اترانا نہیں، چونکہ قارون کو خزانے کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ وہ مولانا قاسم صاحب نمرود کو جب مارا تھا اللہ نے تو لنگڑے مچھر سے مارا تھا اللہ نے، بے شک، چونکہ اس کی اوقات یہ تھی۔ ارے فرشتوں کے ذریعے مارتا تو اس میں اس کی رسپیکٹ ہوتی کہ فرشتوں نے مارا تھا، اللہ نے کہا تجھے مچھر سے مرواؤں گا۔ اچھا صاحب، مچھر بھی اس کو کمزور مت سمجھنا۔ آپ مائک نہیں بجا سکتے آج کی تاریخ میں، اور مچھر کو اپنا ساؤنڈ سنانے کے لیے غفران بھائی کوئی انومتی کی ضرورت تھوڑی ہے۔ ارے بولو یار، بولو۔ جی بے شک۔ آپ کتنے ایماندار ہو گئے، اگر غلطی سے وہ آپ کے روم میں انٹر ہو گیا تو یا تو ملیریا دیکھا جائے گا یا ڈینگو دیکھا جائے گا، وہ کچھ نہیں بھی دیکھا جائے گا تو پوری رات آپ کو سونے نہیں دے گا آرام سے۔ تو بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو زور سے۔ آشیانے پہ پہنچ گیا، اس کو کیا پتا تھا میرے بھائی کا ہی گھر ہے۔ آئے ہائے، بھائی تھا نہیں گھر پہ۔ دروازے پہ جب پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بھی آواز نہیں لگائی، صرف دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو بوڑھی ماں، ساتھ میں راشن، کھانے کا سامان، مگر ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے ایک رخسار یعنی ایک طرف کے چہرے کی ذرا سی جھلک دیکھی، یار ماں فوراً پہچان گئی کہ میرا بیٹا ہے یہ، تو ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدائی قسم کوئی اور ہوتا نا تو تانا دیتا اور یہ کہتا کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، مگر ماں نے پھر تھوڑا سا اونچک کر کے آواز دے کر کے بلایا تو وہ بھی بہرحال بیٹا تھا۔ ماں کی آواز سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، کہا ماں تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے اتنے عالی شان مکان میں؟ میں نے تو تمہیں بے گھر کر دیا تھا، نہ مال دیا نہ دولت، کچھ نہیں دیا، ماں تو اتنے عالی شان مکان میں؟ کہا بیٹے وہ بات بعد میں ہوگی، تو یہ بتا تیرے ہاتھ میں کٹور کیسے آ گئے؟
تیرے ہاتھ میں مانگنے کا کاسا کہاں سے آ گیا، میرے لال میں تیرا یہ غم برداشت نہیں کر سکتی۔ یار ٹھوکر لگ کے تو بڑے بڑے اچھوں کو عقل آ جاتی ہے، یہاں تو زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ ماں کے قدموں میں گر گیا، کہا ماں اس قابل نہیں جو میں تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں۔ ماں میں نے تجھے کیا چھوڑا، میری آخرت بھی تباہ ہو گئی، زندگی بھی برباد ہو گئی۔ اور یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو مرنے کے بعد تو سزا ملتی ہی ہے، مگر دنیا میں بھی وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ مطلب رسوا مطلب یہ کہوں گا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے۔ اب سزا کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے بھئی، یہ ضروری نہیں کہ رسوائی ہو، کسی بھی شکل میں سزا ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ماں کے قدموں میں روتا رہا۔ یار ماں تو ماں ہے، دیکھو یہ تو میں تمہیں حکایہ سنا رہا ہوں، شہباز پورہ میں، دیپا سرائے میں، یہیں پہ تلاش کرو تمہیں مثالیں مل جائیں گی کہ بیٹے نے ماں کو گالی دی، گھر سے نکال دیا، وہ دوسروں کے گھر پہ برتن مانج کے کام کرتی ہے، مگر پھر بھی بیٹے پہ کوئی افتاد پڑ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کے بچاؤ میں جو ہستی آتی ہے نا، وہ ماں کا کلیجہ ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ وہ ساری باتوں کو بھلا دیتی ہے، اور وہ کیوں نہ بھلائے، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اس نے تجھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے تھے، اس ماں کو زبان کی سختی مت دکھا جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے۔ کبھی ماں ڈانٹ دے تو ناراض ہو کر کے مت بھاگو، اس بات کو بھی مکمل کروں، پھر میں تقریر کروں گا، بیچ میں رہ گئی تھی۔ تو وہ مولانا قاسم صاحب میں بتا رہا تھا نا آپ کو، مطلب کہ انہوں نے ڈانٹ دیا تو وہ گھر سے ہی بھاگ گیا۔ اب وہ بڑے پریشان، اب یار کھانا نہیں کھا رہے، تو کسی سے فون کروایا کہ بھیا گھر کو آ جاؤ اور اپنے ابا سے کم بات تو کر لو، تمہاری امی نے، تمہارے پاپا نے کھانا تک نہیں کھایا۔ تو خیر انہوں نے، ہوم منسٹر صاحب نے فون اٹھایا اپنے پاپا کا، اور پاپا سے کہتے ڈانٹو گے تو نہیں اب؟ تو کہا بھیا ایسا ہے، میں نہیں ڈانٹوں گا، میں تیرا باپ نہیں ہوں، تو ہی میرا باپ ہے، تو ایسا کر گھر کو آ جایا۔ بتاؤ بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، بچوں کو عجیب بات ہے۔ اس معاملے میں دیکھو برا مت ماننا، مدارس میں الحمدللہ یہ تربیت ہے، اسکول کالجز میں بھی ہے، مگر تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی تعلیم یافتہ ہو اس نے اپنی ماں کو رسوا کیا نہیں۔ وہ بہرحال لحاظ کرتا ہے چونکہ وہ جانتا مقام کو۔ کہا ماں تو کیا گھر سے گئی، بہاریں چلی گئیں، برباد ہو گیا۔ کہا بیٹے کوئی بات نہیں، برا وقت ٹل گیا، تو کھانا کھا۔ ماں کے ہاتھوں سے اتنے دنوں کے بعد کھانا کھایا تو خوب طبیعت سے کھایا۔ کہا بیٹے یہ بھیک مت مانگ تو، اب میں ہوں نا تیرے ساتھ، کچھ بھی ہو یہ سب کام مت کر، اب جو ہوا ہوا۔ کہتا ماں یہ تو بتا میرے بھائی کا حال کیا؟ یار بھائی بھائی ہوتا ہے پھر بھی۔ کہ بیٹے وہ شام کو آئے گا، تو آرام سے کمرے میں جا۔ اس کا تو بھی بڑا عالی شان آشیانہ تھا، کمرے میں جا کے سو جا۔ وہ شام کو جب اس کو ہاں نیند ویند آئی، سویا نہیں سویا۔ شام کو جب بیٹا آیا، اس کا جو وفادار بیٹا تھا جس کے ساتھ ماں آئی تھی، کہا بیٹے یہ بتا اگر تیرے بھائی پہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو میرے بیٹے مجھے بتا، مجھے کیا کرنا چاہیے بحیثیت ماں، اور تجھے کیا کرنا چاہیے بحیثیت بھائی۔ صرف پریشانی کا لفظ سنا تھا تو سارے بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یار میں سناتا ہوں تو مجھے بھی رونا آتا، میں نے کئی جگہ سنا بھی دیا اور کئی دفعہ سنا چکا ہوں اس مہینے میں یہ واقعہ۔ کہتا ماں کیسی بات کرتی ہے، کوئی بات ہو گئی کیا؟ پہیلیاں کیوں بجھاتی ہے، بتا کیا ہوا؟ کہ بیٹے یہ بتا جو میں تجھ سے پوچھتی ہوں۔ کہ ماں تو جو حکم دے تو بتا، تو اپنے بھائی کے لیے اپنی رگوں کا لہو بھی نچوڑ کے دے دوں گا۔ اس نے جو کیا اس کی کمقلی تھی، نادانی تھی، مادیت تھی اس کے اندر، مگر بہرحال خون کا رشتہ تھوڑی ختم ہو جائے گا، یہ خون کا رشتہ ہے، ہاتھوں کی لکیریں کہتے مٹی نہیں ہے۔ پتا کیا ہوا؟ ماں نے روتے ہوئے کلیجے سے لگا لیا، کہا بیٹے اللہ ایسی اولاد سب کو دے جیسی اولاد اللہ نے تیرے شکل میں مجھے دی ہے، اور ایسا بھائی بھی سب کو دے جیسا بھائی تو اپنے بھائی کے لیے ہے۔ اور پھر کہا بیٹے ایسے ایسے بات ہے، بات بتاتے بتاتے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا۔ ماں رونے لگی، رو کر کے کہتی ہے بیٹے آج اپنے دروازے پر تیرا وہی بھائی جس نے ہمیں گھر سے نکالا تھا بھیک مانگتے ہوئے آیا تھا۔ اتنا سنا تو بھائی کی ٹھارس بن گئی۔ کہا ماں دروازے پہ آیا تو تو نے گھر پہ کیوں نہیں روکا؟ ارے اس کو روکتی، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس میں برابر کا حق میں اس کو دیتا۔ ارے مجھے ماں تیرا پیار تو مل ہی رہا تھا، اگر بھائی کا بھی پیار مل جاتا تو میرا بیڑا پار۔ سبحان اللہ، بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تو نے روکا کیوں نہیں؟ ماں تو روک لیتی۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے تجھ سے صرف پوچھا تھا اس لیے تاکہ میں حقیقت حال سے آگاہ ہو پاؤں۔ اللہ کا شکر ہے جیسے میں نے سوچا اس سے بہتر تجھے پایا، ہمیشہ کی طرح جیسا کہ تو پہلے سے ہے ہی۔ کہا بیٹے وہ تیرا بھائی فلاں کمرے میں ہے، ادھر کمرے میں بیٹھ کے وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے جا کر کے اتنے دنوں کے بعد اپنے بھائی سے ملا تھا۔ اس حکایت میں سیکھ تمہارے لیے بھی ہے کہ اگر کسی بھائی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو خدا را رشتوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ کھٹاس رشتوں میں آ جاتی ہے، دوری بھی آ جاتی ہے، مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کی محبت دیکھنا ہو تو حسن حسین کی محبت دیکھو، اور بھائی بہنوں کی محبت دیکھنا ہو تو ہمارے نبی اور حضرت شیمہ کی محبت دیکھو، اور بھانجے اور پھوپھی کی محبت دیکھنا ہو تو امام حسین اور حضرت زینب کی محبت دیکھو، پھوپھی بھتیجوں اور بھتیجوں کی محبت دیکھنا ہو تو زینب اور امام زین العابدین کی محبت دیکھو۔ میرے نبی کے گھرانے کو پڑھو تو صحیح یار، اور دوستوں کی محبت دیکھنا ہو تو وہ دیکھو، تم نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں؟ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تخت پہ رکھا ہوا تھا۔ مولا علی شیر خدا آئے اور بڑی تعریف کرنے لگے اور کہا کاش اللہ میرے دوست عمر کا آخری مقام یعنی ان کی قبر وہاں بنا دے جہاں ہمارے نبی کی تربت اطہر ہے، اور ان کی وہ دعا قبول ہوئی۔ تو دوستوں کی محبت دیکھنا ہو تو عمر اور علی کی محبت دیکھو، بلکہ چاروں یار کی محبت دیکھو۔ یہ میں نے تمہیں ایک مثال دی ہے کہ بھائی بھائی میں کبھی تنا تنی ہو جائے تو اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ صرف بھائی بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی بہنوں کے لیے، آپس میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ حضور نے تو مومن کے لیے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن تک اپنے مومن بھائی کو چھوڑ دے۔ میں نے سوچا کہ یار میں کیوں سلام کروں، وہ سلام نہیں کرتا، میں کوئی اس سے چھوٹا تھوڑی ہوں، نہیں تم چھوٹے ہی بن جاؤ یار۔ حضور کہتا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نیچا بنتا اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ وہ نہیں کرتا سلام، کوئی بات نہیں، تم سلام کر لو، ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، اور نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، ارے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا۔ تو یہ ماں کا جو واقعہ میں نے سنایا 2 بچوں کا، اس کو مکمل کر دوں یا ختم کر دوں تقریر؟ آوازیں کم نکل رہی ہیں، سلام پڑھوانا چاہ رہے ہو بھائی؟ اچھا چلو ماشاءاللہ 1 بج گیا، اور خیر میں نے 12:30 تک سوچا تھا، مگر آپ لوگوں نے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، دیکھو انہوں نے ٹیک تک نہیں لگائی ہے، ادھر دیکھو یار ٹیک بھی نہیں لگائی ہے۔ جی بے شک، یہیں پہ رہتے ہو، شہباز پورے میں رہتے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ تو افتخار کا مطلب فخر، تو ہمیں آپ پہ فخر ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو اللہ خوش رکھے، ابھی شاد و آباد رکھے۔ کلمہ شریف پڑھیں میت کے اصالے ثواب کی نیت سے، لا الہ، اور آہستہ آواز میں، آپ بلند آواز میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا نام ہے بھئی تمہارا؟ جان عالم، تم نے یار ایک کلام کی فرمائش کی تھی، مگر وہ انشاءاللہ پھر ہے نا۔ اب دیکھ رہے ہو یہ نظم، یہ نثر میں بات چیت ہو گئی، یہی بہت ہے آپ کی دعاؤں سے۔ کل تو بالکل یہ بھی نہیں نکل رہی تھی، آج نکل گئی، کوئی بات نہیں ہے، خیر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بیٹے تیرا بھائی گھر پہ یہ دروازہ کھولا تو وہ تو سن ہی رہا تھا، جب دروازہ کھولا تو وہ شرم کی وجہ سے اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکا اور قدموں میں گرنے لگا۔ عمر میں وہ بڑا تھا بھائی اس کا، جو کمرے میں بند تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا اس کا، تو اس نے ایک دم اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، کہا تمہاری جگہ قدموں میں نہیں ہے، تمہاری جگہ تو یہاں پر ہے۔ سبحان اللہ، بہت رویا۔ کہا آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے یہی بہت ہے بھائی۔ کیا ہے وہ؟ الندامت توبۃ، انسان کو اپنے جرم کا احساس ہو جانا بھی توبہ ہی ہوتا ہے۔ کہا بھائی کوئی بات نہیں، اب جو ہوا تو یہیں پہ رہنا، ماں کی خدمت کے حوالے سے تیری جو لاپرواہی ہوئی ہے اس کو پورا کر لے، خوب اپنی ماں کی خدمت کر۔ رہی کمانے کی بات تو کمانے کو تیرا بھائی بہت ہے، سبحان اللہ، تجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہیں اس میں کوئی بات غلط نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھنے، السلام علیکم۔